بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ دوستو حاضر ہیں۔ فرمان رواؤں کو دعوتی خطوط۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے پوچھا اب کیا رائے ہے؟ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے میری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں اور اس آنے کی خبر دیں۔ اس پر ان کے ساتھی نے فرمایا مگر جس جگہ منظر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی شہید ہو چکا ہے میں وہاں سے اپنی جان بچا کر نہیں جاؤں گا۔ اچھی بات ہے، میں بھی تیار ہوں۔ اب دونوں نے تلواریں سونت لی اور دشمن کو للکارا اور ان سے جنگ شروع کر دی۔ آخرکار حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے جبکہ ان کے ساتھی صحابی شہید ہو گئے۔ عامر بن طفیل کی ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مان رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں کی منت پوری کرنے کی خاطر عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا۔ سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین غمگین ہو گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عامر بن طفیل کے لیے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں وہ طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا۔ بر معونہ کی لڑائی کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان شہید ہونے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ناش کو اوپر اٹھا لیا۔ ان کی لاش پھر زمین پر اتار دی گئی۔ انہیں قتل ہونے والوں میں تلاش کیا گیا لیکن ان کی لاش نہ ملی۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عامر بن فہیرہ کی لاش کو فرشتوں نے دفن کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے سے اتنا صدمہ ہوا تھا کہ مسلسل ایک ماہ تک صبح کی نماز میں دعائے قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بر معونہ پر شہید کیے جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے قاتلوں کے حق میں بد دعا کرتے رہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ رجی کے قاتلوں کے حق میں بھی بد دعا فرماتے رہے۔ غزوہ تبوک کے بعد سرایا بھیجے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر طرف سے وفد آنے لگے، یعنی لوگ وفدوں کی شکل میں آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ایک روز بنی حنفیہ کا وفد آیا، اس میں مسلمہ کذاب بھی تھا۔ ان لوگوں نے اس شخص کو کپڑوں سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کھجور کی ٹہنی تھی۔ ٹہنی کے سرے پر کچھ پتے بھی تھے۔ مسلمہ نے آپ کے نزدیک آ کر کہا آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بےہودہ بات کے جواب میں ارشاد فرمایا اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی مانگے تو میں تجھے یہ بھی نہیں دے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد سے پہلے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرما چکے تھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی مجھے وہی فرمائی کہ ان پر پھونک ماریں۔ میں نے پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے۔ اس سے میں نے یہ تعبیر لی کہ 2 کذاب یعنی جھوٹے نبی ظاہر ہونے والے۔ یہ جو 2 جھوٹے تلیہ اور مسلمہ تھے، تلیہ تو یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا تھا اور مسلمہ یمامہ کا، دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہی میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا تھا۔ اس وقت یہی مسلمہ آیا تھا، واپس اپنے لوگوں میں جا کر اس نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی نبوت میں حصے دار بنا لیا۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیات کی نقالی میں اوٹ پٹانگ قسم کے عربی جملے بولنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے۔ اپنی الٹی سیدھی کرامات دکھانے لگا، فرضی معجزات دکھانے لگا۔ اس طرح لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس روسیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط میں لکھا تھا۔ اس میں لکھا مجھے آپ کی نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے، ہم دونوں آدھے آدھے کے مالک ہیں، مگر قریش کے لوگ انصاف پسند نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ خط لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمہ کذاب کے نام ہے۔ سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت اور سیدھے راستے کی پیروی کی، اما بعد یہ روئے زمین اللہ کی ملک ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہے اس کا وارث بنا دے۔
در حقیقت بہتر انجام تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خط 2 قاصدوں کے ذریعے بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر ان دونوں سے کہا کیا تم بھی وہی بات کہتے ہو جو انہوں نے لکھا ہے؟ جواب میں دونوں قاصدوں نے فرمایا ہاں ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اس پر اس نے کہا اگر قاصدوں کو قتل کرنا دستور کے خلاف نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا۔ اس جھوٹے کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ اس میں مسلمہ قذاب حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ بعد میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھوائے اور ان خطوط میں ان بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ روم کے بادشاہ ہرقل کو بھی خط لکھوایا۔ یہ خط حضرت ویا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ روم کے بادشاہ خود کو کیسر کہلواتے تھے۔ کیسر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا لیکن ایمان لانا اس کے مقدر میں نہیں تھا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسرا پرویز کے نام خط لکھوایا۔ یہ خط عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے۔ اس نے خط سننے سے پہلے ہی اسے چاک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا گیا۔ اس نے اپنے دربار سے قاصد کو بھی نکال دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر بیٹھے اور واپس روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسرا کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ادھر کسرا پرویز نے اپنے یمن کے حاکم کو لکھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ قریش کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم فوراً اسے گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دو۔ یمن کے گورنر بازان نے 2 آدمی بھیج دیے۔ دونوں مدینہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حلیے دیکھ کر فرمایا تمہارا برا یہ تم نے اپنے چہرے کیسے بنا رکھے؟ تمہیں ایسا حلیہ اختیار کرنے کا حکم کس نے دیا؟ جواب میں وہ بولے ہمارے پروردگار کسرا نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا مگر میرے پروردگار نے مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اب جاؤ اور کل میرے پاس آنا۔ دونوں چلے گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسرا پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا ہے، وہ فلاں مہینے اور فلاں دن اسے قتل کر دے گا۔ اس وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور یہ اطلاع انہیں دی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان کے نام خط لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسرا کو فلاں مہینے اور فلاں دن قتل کر دے گا۔ بازان کو یہ خط ملا تو اس نے سوچا اگر وہ نبی ہے تو جیسا انہوں نے لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا۔ اس کے بیٹے شیرویہ نے اسی دن اس کو قتل کر دیا جس کی پیشگوئی ہو چکی تھی۔ بازان کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قاصد بھیجا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کی اطلاع دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ حبشہ نجاشی کے نام بھی خط لکھوایا۔ نجاشی کے پاس جب یہ خط پہنچا تو انہوں نے اس مکتوب مبارک کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھے اور اسلام قبول کیا۔ پھر ہاتھی دانت کی صندوقچی منگوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس میں ادب سے رکھ۔ اس خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام ایک دوسرا خط بھی لکھوایا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھوایا کہ نجاشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر۔ نجاشی نے اس خط کو بھی چوما، آنکھوں سے لگایا اور حکم کی تعمیل کی اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھایا۔ یہ دونوں خط حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ آج تک کے لیے میرے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں جس میں ہم ذکر کریں گے حجت الوداع کے لیے روانگی کا۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ والسلام۔